کرسمس ڈے ہو یا نئے مسیح سال کی آمد، اپریل فول یا بست کا موقع، ہماری قوم کا ایک طبقہ بڑی تیزی کے ساتھ جدید تعلیم کے زیر اثر اپنے دشمنوں کے بچھائے ہوئے جال کا شکار ہو رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب اچھے گھرانوں اور بڑے لوگوں میں ان تہواروں کو منانا انتہائی معیوب اور قابل مذمت سمجھا جاتا تھا، مگر جب سے ہمارے ہاں ترقی کے لیے کچھ اونچی ہوئی اور معاشرے میں بچی کچھ شرمایہ کو نچوڑنے کا کام تیز ہوا، تب سے برابر یہ امراض ترقی پذیر ہیں۔ اور پھر ستم بالائے ستم یہ کہ جن ارباب اختیار و اقتدار سے ان کی بندش اور اصطلاب قابل خیز کے سامنے بند باندھنے کا مطالبہ ہو سکتا تھا، وہ خود ہی اس آگ کی آنچ بڑھانے میں مصروف ہیں۔ ہمارے مخاطب وہ لوگ نہیں جن کا نظریہ زندگی ہی چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر ہی بن چکا ہو، اور ان کے ایمان و عمل و معاشرتی و اخلاقی اقتدار کی قیمت چند حران لقموں اور کاغذی پرچیوں سے بڑھ کر نہ ہو۔ لیکن وہ لاکھوں محبان اسلام ہم وطن جن کے خیال میں اس پاک دھرتی کو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر حاصل ہیں، اس کے لیے کیا گیا تھا کہ یہاں اسلامی نظام کو عملی شکل میں پروان چڑھایا جا سکے، اور وہ اپنی عملی کوتاہی اور لغزشوں کے باوجود ایمان جیسی متاع عزیز سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار نہیں۔ ہم بصدق دل ان کی خدمت میں چند گزارش پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہر مسلمان اپنی پنج وقتہ نماز میں اللہ کے حضور ایک دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیجیے۔ یہ صراط مستقیم اور سیدھا راستہ کون سا ہے جس کی اتنی اہمیت ہے کہ جب تک انسان اپنے رب کے ہوتے اللہ تعالیٰ نے اسے خفا اور پوشیدہ نہیں رکھا بلکہ اگلے ہی سے سوال نہ کرے، اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ آیت مبارکہ میں وضاحت فرما دی۔ ترجمہ: ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا راستہ ہوا۔ قرآن مجید کی اس آیت سے دو باتیں واضح طور پر معلوم ہوتی ہیں۔ صراط المستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر رب نے اپنا انعام نازل فرمایا، انہیں اپنا قرب بنایا اور ان کے نقش قدم کو تمام انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ قرار دے دیا۔ سورہ انعام کی آیت کے مطابق ان کے نظم انسانی لوگوں کے چار طبقات ہیں: انبیاء، صادقین، شہداء، صالحین۔ انبیاء انسانوں کا وہ مقدس کروہ جنہیں خصوصی طور پر انسانیت کو راہ راست دکھلانے کے لیے مبعوث کیا گیا۔ صادقین وہ خوش بخت لوگ جنہوں نے کمال ایمان و کمال طاعت کے ساتھ اپنے آپ کو انبیاء علیہ السلام کے رنگ میں رنگ لیا۔ شہداء وہ سعادتمند افراد جنہوں نے اپنے دعویٰ ایمان پر لہو کی کچی پکی مہر کی تصدیق مثبت کر دی۔ صالحین وہ نیک و پاک باز انسان جنہیں حقوق اللہ و حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق نصیب ہوئی۔ دوسری بات جو اس آیات سے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ صراط المستقیم ان لوگوں کے راستے سے بالکل مختلف ہے جن پر غضب الہی نازل ہوا اور وہ گمراہی کے گڑھوں میں جا گرے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مشہور مفسر ابن حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے اس بات میں کسی مفسر کا اختلاف معلوم نہیں کہ جن پر غضب ہوا وہ لوگ یہود ہیں اور گمراہوں سے مراد نصاری عیسائی ہیں۔ گویا صراط المستقیم سے انحراف کے لیے یہ کافی ہے کہ انسان یہود و نصارہ کے طور و طریقوں کا رد کار بن جائے اور انہی راستوں پر چل نکلے جو ان کے دشمنان دین کے متعین کردہ ہے۔ ساتھ ہی اسلام کو عرب کی جعلی تہذیب و روایات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ بظاہر اسلام بے یار و مددگار تھا اور دنیاوی اعتبار سے اس پر عروج و ترقی کے تمام دروازے بند تھے، لیکن ان سنگین حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ یہود و نصارہ کی مخالفت کا برسرعام حکم دیا، اور حد یہ کہ اس لیے عمامہ پگڑی کے نیچے ٹوپی پہننے کا حکم دیا، حالانکہ عمامہ باندھنے کے بعد ٹوپی نظر بھی نہیں آتی۔ آج ہم جس طرح اغیار کے مقررہ کردہ پیمانوں کو اپنائے ہوئے ہیں اور ہر پسند و ناپسند میں قومیوں ہیں اور ہر پسند ناپسند میں ملی مذہبی اقتدار کو پامال کر رہے ہیں، اس سے یوں لگتا ہے جیسے ہم کسی بے جان مذہب اور بے اصل تہذیب کے وارث ہیں۔ حالانکہ تاریخی اعتبار سے مستند ترین، عقلی اعتبار سے مدلل ترین اور عملی اعتبار سے سہل ترین طریقہ زندگی ہمارے درمیان رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کی شکل میں موجود ہے۔
خدارا اب بھی وقت ہے، اپنی اصل کی طرف لوٹ آؤ، اجتماعی خودکشی کی یہ راہ ترک کر دیجیے، ورنہ اس دن کے لیے تیار رہیے جب آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں عید الفطر کی بجائے کرسمس ڈے اور عید الاضحیٰ کی جگہ جشن نوروز منایا کریں گی، جب وہ رب کے حضور جبین نیاز خم کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر، سیاہ کی غلامی پر فخر کرنے کی بجائے سیاہ باطن گوروں کی اتباع میں خوشی محسوس کریں گے، جب آپ کی قبر کے سرانے لگی ہوئی لوح کسی پڑھنے والے کو ترسا کرے گی، تو آپ کی روح کسی کے لبوں سے نکلی ہوئی فاتحہ پڑھنے کے لیے تڑپے گی۔ ذرا سوچیں تو صحیح، آپ کس رستے پر جا رہے ہیں؟ والسلام۔